اچھا جزاک اللہ خیر، بڑی صحت مند گفتگو ہو رہی، بڑا مزہ بھی آ رہا ہے، بڑا علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اب ہم تھوڑا سا پروگرام کو نا تھوڑا سا دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. شیخ دیکھیں، ہم نے آئلی گفتگو کے حوالے، آئلی معاملات کے حوالے سے گفتگو کر لی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ اچھا یہ سارے معاملات ہونے کے بعد مسائل آ گئے، اب کوئی حل باقی نہیں بچتا کہ ہم نے یعنی کوئی علیحدگی ہی کرنی ہے یا جدائی ہی ہونی ہے یا دور ہی ہونا ہے. تو اس کے لیے شریعت نے کیا مراحل بیان کیے ہیں، کیا اس کی تعلیمات ہیں؟ اس کو آپ اگر مرحلہ وائز شیخ ایلیبریٹ کر دیں گے نا تو بڑا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نکاح اس لیے نہیں کرواتی کہ اس کو ختم کیا جائے گا. بالکل صحیح اس کا بات مقصد یہ ہے کہ لانگ ٹرم چلے گا. ہاں جی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اگر، کیونکہ انسان ہے، انتخاب ایسا ہو گیا یا آپس میں مفاہمت پیدا نہیں ہو رہی، انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہو رہی، تو اب کیا پھر وہ اب بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. یہ وہ فکر اور سوچ ہے جو اس وقت مغربی ممالک میں نافذ ہے. اچھا. کہ ایک دفعہ آپ نے قبول کہہ دیا تو بس اب ایلفی ہے، اب ویلڈنگ ہے، اب مرتے دم تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی تمہارے پیچھے ہے. یہ نتیجہ کیا نکلا اس کا کہ جب ان ممالک میں طلاق کو اتنا مشکل بنایا گیا کہ مرد نے یہ سوچا، دیکھا کہ اگر میں طلاق دیتا ہوں تو میری آدھی جائیداد جاتی ہے، اور اگر طلاق دے دیتا ہوں تو بعد میں سارے اخراجات پھر بھی میرے ذمے ہیں. اگر میں طلاق دیتا ہوں تو پھر تو سارے یہ اخراجات مالی میرے سر ہی رہیں گے. اس نے یہ سوچا کیوں نہ رکھیل رکھوں، وہ جو آزاد رہوں، فرینڈ شپ چلتی ہے، بس ٹھیک ہے جی میری دوست ہے، کئی سالوں سے وہ ایسے ہی چل رہے ہیں، شادی وغیرہ ہے ہی نہیں. اور یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو شریعت میں رکھی ہے جس کو ہم طلاق کہتے ہیں، جدائیگی کا ایک طریقہ ہے، وہ خلا کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا طلاق کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جب اس کو بالکل ختم کیا گیا تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مرد نے نکاح کرنا چھوڑ دیا. نکاح کرنا چھوڑ دیا، مجھے ضرورت ہے. یعنی نکاح کے اندر بھی اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں اور جدائی کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ایسے ہی ایسے طلاق بھی اللہ کی رحمت ہے، مجبور نہیں. لیکن ہر رحمت ہر حال میں رحمت نہیں ہوتی. اپنے اپنے سیاق و سباق، اپنے اپنے کانٹیکسٹ اور اپنے اپنے ماحول کے مطابق وہ رحمت بنتی. دیکھیں بارش ہے، آج کل ہمیں بارش کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرمائے. جون کا مہینہ چل رہا ہے جی، جولائی بلکہ شروع ہو گیا ہے، جون ختم ہو گیا. ہاں جولائی شروع ہے تو رحمت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم سردی کی طرف چلے جائیں گے تو اس وقت ہمیں بارش کی ضرورت اتنی نہیں رہے گی. ہاں جی، ہمیں دھوپ کی ضرورت ہوگی، دھوپ کی ضرورت ہوگی. تو بارش رحمت ہے لیکن اس کی ایک مخصوص مقدار. صحیح بات ہے. زیادہ ہو جائے گی تو وہ رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گی. تو ایسے ہی طلاق کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے کنسیپٹ رکھا ہے یہ بھی انسانوں کے لیے رحمت ہے، دو طرفہ، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے رحمت ہے. اچھا، اب اس رحمت کو حاصل کیسے کیا جائے گا؟ یہ پہلا سٹیپ نہیں ہوتا، یہ 5واں سٹیپ ہوتا ہے. یہ یعنی بہت آگے جا کے ہم نے طلاق پہ بات کرنی جی. پہلے سٹیپ اس سے پہلے 4 مرحلے ہیں. صحیح ہے، زبردست. اس سے پہلے اس کے لیے اچھا، اور ایک اور بات بھی، قرآن کریم میں اکثر و بیشتر جو آئلی زندگی کے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں وہ میاں بیوی کی باہمی مفاہمت کا وقت نہیں ہے، بلکہ وہ وقت ہے جب میاں بیوی آپس میں ان کی انبن چل رہی ہے، ٹھنی ہوئی ہے، تناؤ ہے، آپسی تعلقات میں تناؤ ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. یعنی سورہ بقرہ کے اندر جب آئلی مسائل آ رہے ہیں 230-35 نمبر آیت سے آگے 40-45 آیت نمبر تک تقریباً، یہ سارے کا سارا وہ سینیریو ہے جس میں میاں بیوی کے آپس میں ٹھنی ہوئی ہے، مفاہمت نہیں ہے. یعنی یہیں پر والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ آپسی مفاہمت کا سینیریو نہیں ہے. ادھر یہ جدائی ہو چکی ہے. صحیح بات ہے جی. عورت اپنے گھر ہے، خامد اپنے گھر ہے، لیکن اولاد ہے، بچے ہیں، دودھ کون پلائے گا؟ یہ اس سیناریو میں بتلایا کہ دودھ کون پلائے گا. صحیح بات ہے جی. اسی طرح سورہ طلاق میں اس مسئلے کو جب ڈسکس کیا گیا ہے، یا سورہ نور میں
آئلی مسائل کو جب ذکر کیا گیا ہے تو اس میں کوئی میاں بیوی کی جو آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے وہ ڈسکس نہیں ہو رہی سورہ نساء کے اندر. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ مختلف جگہوں پر سورہ نور میں جو افک والا واقعہ ہے جی جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا, پورے تقریباً 10 سے زیادہ آیات ہیں. جی جی خیر, تو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی آئلی مسائل کو ذکر کیا ہے وہاں آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. جی جی کیونکہ آئیڈیل سچویشن میں تو قانون کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. قانون تبھی بنے گا جب کوئی بندہ پالیسی وائلیٹ کر رہا ہے, وائلیٹ کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا یہ بنتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میرا یہ بنتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس وقت قرآن کریم نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے, سورہ نساء میں یہ آیت نمبر 34 ہے, الرجال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء. اچھا مزے کی بات ہے, ہم مردوں کو یہ الفاظ بڑے یاد ہوتے ہیں یہ والے. ہاں جی ہاں جی. اور اسی آیت میں وہ چیزیں جو کسی کو نہیں پتہ ہوں گی. ہمارے سامعین جو ہیں سن رہے ہیں, میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ پوری آیت پڑھو. یہاں پر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں, مطلب کہ پہلے شروع والا تو ہمیں یاد ہوتا ہے, ہاں جی ہاں جی, لیکن جو اصل ہماری ذمہ داری جہاں پر بن رہی ہوتی ہے یا ہمیں جو سٹیپس بتلائے گئے ہیں وہ نہیں ہمیں پتہ ہوتے کہ وہ سٹیپس ہیں کیا. کہ دیکھیں دو میاں بیوی ہیں آپس میں انبن ہو جائے, یہ کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے, یہ فطری ہے, نیچرل ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر وہ مزہ بھی نہیں آتا, کسی کو منانے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلا کام کیا ہے, اگر آپ نے کوشش کی ہے مفاہمت کی تو پہلا کام ہے وہجروہن فعظوہن. جی جی, سب سے پہلا ہے نصیحت کرنی ہے, سمجھانا ہے. اگر وہ سمجھ جاتی, اس سے پہلے جو آیت کا حصہ ہے وہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن, اس کو بھی تھوڑا سا وضاحت کر دینا کیونکہ یہ بڑا ضروری, اس سے جڑ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں جو الفاظ آئے نا واللاتی تخافون نشوزہن, کہ جب تمہیں خدشہ ہے اسی وقت سے کام شروع کر دینا ہے. یہ نہیں کہ خدشہ حقیقت کا روپ ڈھال لے, وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا بہت زیادہ. یعنی آغاز میں ہی آپ نے اس کو کم یا ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. صحیح ہے جی, آغاز میں ہی. اگر پھر بھی معاملہ نہیں بنتا تو پھر کیا ہے, پھر یہ پہلا سٹیپ آئے گا فعظوہن, ان کو نصیحت کرو, یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا, اور عقل مند خاتون کے لیے یہ آخری ہے. دوسرا سٹیپ جو ہے عقل مند خاتون کے لیے آخری ہے, وہ ہے وہجروہن فی المضاجع. سلیم الفطرت عورت کہہ لیں شیخ, آپ یقین کریں, میں تو یہ لفظ استعمال کرتا ہوں, سلیم الفطرت عورت. سلیم الفطرت کر لیں. سلیم الفطرت خاتون کے لیے یہ آخری ہے کہ خامن اپنا بستر الگ کر لیں. یہاں پر اگر کوئی خاتون نہیں سمجھتی تو یا تو وہ سلیم الفطرت نہیں ہے یا وہ بے عقل ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے وہ ہے وضربوہن, یہ تیسرا ہے. اور یہ وضربوہن, ان کو مارنا, یہ بھی بڑے لوگوں کو یاد ہوتا ہے کہ جی مار سکتے ہیں. بھائی مارنے سے پہلے دو کام کیے. شیخ اس کو لے کے ہماری جو لبرل طبقہ ہے, جو خاص طور پہ جو فیمنسٹ عورتیں ہیں, ایون ہمارے ہاں جو مذہبی فیمنسٹ عورتیں ہیں, وہ بھی ڈائریکٹ وضربوہن پہ آ جاتے ہیں. مردوں کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے, عورتوں کے حوالے بھی وہ لیتے ہیں سیدھا ہی. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جی دیکھو جی قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم ان کو مارو, تو یہ دیکھیں جی ٹرولنگ کرتے ہیں باقاعدہ اس حوالے سے. اب دیکھیں پھر یہاں پر جو مفسر قرآن ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اس کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ مسواک, مسواک سے, اب مسواک کیا ہوتی ہے, کوئی اتنا بڑا ڈنڈا ہوتا ہے, یہ چھوٹا سا. اور عربوں کا تو ویسے ہی مزاج ہے کہ وہ جو مسواک رکھتے ہیں نا وہ پیلو کے درختی رکھتے ہیں, وہ بالکل باریک ہوتی ہے, پتلی سی, بالکل باریک سی. ہمارے یہاں رواج ہے موٹی مسواک رکھنے کا, وہ رکھتے ہیں بالکل پتلی سی کہ جیب میں بھی آئے تو پتہ ہی نہ چلے, بالکل چھوٹی سی اور پتلی سی. اب یہ اتنی سی اگر مسواک ہے, اس سے مارنے کا کیا ہوگا؟ وہ اصل میں جسم پہ چوٹ مارنا مقصود نہیں ہے, دل پر چوٹ لگانا مقصود ہے. یعنی میں اس حد تک جا چکا ہوں تمہارے اس معاملے کی وجہ سے. اور مفسرین نے دوسری جگہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بچے کھیلا کرتے تھے بچپن میں, آج کل تو وہ کھیل ہی ختم ہو گئے. وہ کوکلا چھپا کی جو میرا آتا ہے, جی جی جی, جڑا آگے پیچھے ویکھیو دی شامت آئی, تو وہ اس میں کیا کرتے تھے جی, کپڑے کو بل دے کر وہ بنا لیتے تھے, جی سبڑ, ہاں جی, کپڑے کو بل دے کر اس کو ایسے اکٹھا کرتے تھے تو وہ بل یعنی ایک رسی ٹائپ بن جاتا تھا, اور نرم کپڑا ہے وہ, کہتے اس سے مارو. اللہ اکبر. اب یہاں وضربوہن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ دیں, یا اور ویسے بھی شریعت میں یہ جو
فوجداری اصول ہیں، ان میں یہ ہے کہ اگر کسی کے جسم سے خون نکلا نہیں ہے لیکن نیل پڑ گیا ہے، اس کی دیت ہے. اچھا. نیل پڑ گیا ہے، اس کی دیت ہے. تو وہ خواتین کا تو جسم ویسے ہی بڑا نازک ہوتا ہے، آپ زور سے اس کو ایسے دبا دیں تو تب نیل پڑ جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو بتائیں کہاں گنجائش ہے ڈنڈے اور اس طرح کی چیزیں برسانے کی؟ وہ تو الٹا تمہیں دیت دینی پڑے گی. اگر کوئی مرد اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بازو توڑ دینا ہے یا یہ کر دینا، وہ دیت دے گا. اللہ اکبر. پوری دیت دے گا. اور شریعت نے اس کی مکمل وضاحت کی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. بلکہ سعودیہ میں ایک کیس بھی آیا تھا پچھلے دنوں میں، میرے خیال کو سال سوا سال پہلے کی بات ہے، کہ وہ کسی مرد نے عورت کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی ہے اور عدالت میں معاملہ چلا گیا. اس عورت نے کہا میں نے آنکھ لینی ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میں نے دیت نہیں لینی، میں نے آنکھ لینی ہے، جو مرضی ہو جائے. بالکل اس کا تقاضا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، اور وہ تقاضا کر سکتی ہے. خیر، تو یہ ہے تیسرا مرحلہ. اور تیسرا مرحلہ کس خاتون کے لیے؟ جو غیر سلیم الفطرت ہے. ہاں جی. جو بے عقل ہے، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے. اب چوتھا مرحلہ ہے، وہ کیا ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. چوتھا مرحلہ یہ ہے، اب یہاں پر آ کر بات باہر نکل رہی ہے. چوتھے مرحلے پر پہلے 3 مراحل میں تو آپس میں ہیں. ہمارے یہاں پہلے سٹیپ ہوتا ہے گھر سے آواز باہر نکلے. صحیح بات ہے. جو خاتون ہے وہ کسی اور مطلب والدہ سے یا بڑی بہن سے یا سہیلی سے بات کرتی ہے. عام طور پر والدہ اور بہن ہوتی ہے، ان سے بات کرتی ہے. اور یہ لڑکا جو ہے یہ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے. تیسرے مرحلے تک بات باہر نہیں نکلی. یہ ہمارے اندر غلطی پائی جاتی ہے. اور یہ چیزیں ہم کس سیناریو میں ڈسکس کر رہے ہیں؟ طلاق کے لیے. جی. یہ اس سے پہلے کے اقدامات ہیں. اور ہم میں سے اکثریت کو نہیں پتا ہوتا کہ طریقہ کار کیا ہے. تو پہلا اس کو نصیحت ہے، دوسرا بستر الگ ہے، تیسرا اس کو ہلکی پھلکی چوٹ. ٹھیک ہے. اور پھر چوتھا، ایک مرد خاتون کی اہل خانہ سے اور ایک مرد لڑکے کے اہل خانہ سے. ہمارے ہاں تو شاید پورے کا پورے جتھے ہی آ جاتا ہے، ادھر سے بھی 15-16، ادھر سے بھی 15-16. اب وہاں پر دیکھیں قرآن کریم نے لفظ کیا بولا ہے. ہاں جی. اس کا حل ہے حکمن. ہاں جی. حکم کا لفظ ہے. حکم کہتے ہیں جو صاحب بصیرت ہو، چیزوں کو سمجھتا ہو اور فیصلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہو. فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، ڈنڈا سوٹا مارنے کی نہ ہو. تو ہمارے ہاں تو لاتے ہی اس کو ہیں جو مارنے کے لیے آئے، بلکہ اسی تناظر میں بلایا جاتا ہے. وہ بلا لو جی فلاں بلا لو، فلان شانی نو بلا لو، مانی نو بلا لو. ایسے ہی حکم من اہلہ و حکم من اہلیہ. ایسا شخص ہونا چاہیے جو چیزوں کو سمجھتا ہو. اور ایسے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہی ایسے نظر مارتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ غلط کون ہے. کوئی نہ بولے، کوئی نہ بولے، صرف گھر میں داخل ہوتے ہیں ایسے نظر ماریں گے، کچن فریج چیزیں، بس پتہ چل جائے کون غلط ہے اگر کون ٹھیک نہیں. دیکھیں اگر گھر کے اندر چیزیں پوری ہیں، فریج میں بھی چیزیں ہیں، کھانے کی بھی ہیں، پینے کی بھی ہیں، کچن میں بھی چیزیں پوری ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ باہر کی ذمہ داریاں جو بندہ پوری کر رہا ہے اندر. جی. اچھا، گھر میں آپ گئے ہیں، فریج خالی پڑا ہوا ہے بالکل، اور کچن میں بھی چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ بڑی دیر ہو گئی ہے. اب یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک غلط ضرور ہے. یہاں کوئی ایک غلط ضرور ہے. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. بس اوقات دو جو فریق ہوتے ہیں نا، لڑنے والے جن کا آپس میں کلیش چل رہا ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی میں ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی چاہیے میں ہے. مجھے سکون چاہیے. ہاں جی. ہر کوئی اپنی. تو جب ایک تھرڈ پرسن وہ آ کر بیچ میں دونوں کی بات سنے گا تو وہ واضح طور پر فوری طور پر نتیجے پہ پہنچے گا کہ غلط کون ہے. اور عام طور پر ہوتا کیا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اسی کا بتنگڑ بن جاتا ہے. چھوٹی سی بات اور اس کا بتنگڑ کہ جی فلانی چیز کہا تھا آپ نہیں لے کر آئے، یا میں فلانی چیز لے آیا تھا آپ نے نہیں بنائی. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. نمک زیادہ تھا، نمک کم تھا، یا فلانے کی کال آ گئی تھی، یا آج میری فلاں سہیلی ملنے آئی تھی، فلاں تمہارا کزن کیوں آیا تھا. یا
یہ مرد کہیں پر منہ مار کر آیا ہوتا ہے, صحیح بات ہے, ایسے ہی ہے بالکل. یہ مرد کہیں پر منہ مار کر آیا ہوتا ہے اور آ کر لڑ رہا ہوتا ہے ادھر گھر آ کر, تو کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے جو گھر کی چار دیواری سے باہر ہوتا ہے اور وہ مؤثر ہو رہا ہے آپ کی چار دیواری میں. صحیح بات ہے. اس کے حل کے لیے ایک فرد لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکے کی طرف, وہ بیٹھیں, دونوں کی بات سنیں, سمجھائیں, اور عام طور پر اس مرحلے پر آ کر بات سلجھ جاتی ہے. جی تقریباً مفاہمت میں ہاں جی بات سلجھ جاتی ہے. اب بھی اگر مفاہمت نہ ہو, یہ شیخ میرا اگلا سوال ہے کہ 4 مراحل آپ نے بیان کر دی کہ سب سے پہلے نصیحت ہوگی, بستر الگ ہوگا, پھر اس کے بعد ہلکی پھلکی ضرب ہوگی, پھر اس کے بعد دونوں طرف سے بندے آئیں گے اور معاملہ, یہ بندہ آئے گا, بندے بھی نہیں کہہ سکتے نا, زیادہ لوگ نہیں, ایک بندہ آئے گا اور معاملہ حل کرنے کو. اب یہاں پہ بھی معاملہ حل نہیں ہوا تو شیخ پھر طلاق دی کیسے جائے گی؟ ابھی بھی طلاق دینے کا ٹائم نہیں ہے. ہاں جی, ابھی بھی پابندیاں ہیں. ابھی بھی پابندیاں. بلکہ یہاں تو ایک اور چیز بھی, فیملی لائف میں اگر ہم کیلکولیشن نکالیں نا, اور یہ آپ سامعین کے لیے بڑی ایک اچنبھے کی بات بھی ہوگی, فیملی لائف میں اگر ہم کیلکولیشن کریں پوری فیملی لائف, مطلب 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے اور اب ان کی عمر 50 سال ہوگی, جی ٹھیک ہے, یعنی 25 سال شادی کے ہو گئے ہیں. اس 25 سال کے دورانیے میں ان کے پاس جو طلاق دینے کا ٹائم ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اگر سب کو اکٹھا کریں تو وہ 3-4 ہفتے سے زیادہ ہو. 25 سال میں 3-4 ہفتے بنتے ہیں طلاق دینے کے لیے, اگر کسی نے طلاق دینی ہے. ہاں جی, ہمارے ہاں تو شیخ 1 منٹ میں طلاق بھی دی جاتی ہے, خاتون میں بھی بستر پہلے باندھا ہوتا ہے. تو آپ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں شیخ, اس کو ذرا وضاحت کریں. بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے اور میں اپنے دعوے کی دلیل دوں گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ طلاق ہم نے دینی کب ہے. عام طور پہ جواب دیا جب غصہ آ جائے, جب غصہ آ جائے, جی نہیں, جب غصہ آ جائے تب بھی دیکھنا ہے. اگر پیریڈ چل رہے ہیں طلاق نہیں دے سکتے, حرام ہے. یعنی خاتون اگر اپنی ماہواری کے ایام میں ہے, حرام ہے طلاق دینا. اللہ اکبر, گناہ ہوگا. طلاق چاہے ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی خامند نے کہہ دیا طلاق, اب وہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کا لفظ طلاق بولنا حرام ہے, گناہ ملے گا اس کو. اللہ, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. اب 25 سال کے جو مہینے ہیں ان میں سے یہ پیریڈ نکال دیں, ہر مہینے سے 7-8 دن نکال دیں. نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. یعنی یوں کہیں کہ ہم ہر سال میں سے 4 مہینے نکال دیے ہم نے, 1/3 بنے گا نا تقریباً, یا 1/4 کر لیں, 1/4. ہر سال میں سے 3 مہینے نکال دیے. ہاں جی, ٹھیک ہے. ہر سال میں سے 3 مہینے, تو باقی ہمارے پاس کتنے بچے؟ 9 ماہ باقی بچ گئے جی. ٹھیک ہے. اب اگر طہر ہے, یعنی غسل کر لیا ہے اہلیہ نے, جی جی, ٹھیک ہے, اور غسل کرنے کے بعد ابھی دونوں نے آپس میں تعلقات قائم نہیں کیے, جی, اگر تعلقات قائم کر لیے تو آئندہ پورے طہر میں طلاق نہیں دے سکتے. حرام ہے, اب بھی حرام ہے. یہ اتنا کس کو پتا ہے استاد جی, ادھر کچھ سیکھتے نہیں ہیں ہم سیکھتے نہیں ہیں. ماہواری کے ایام بھی گئے, اگر طہر آ گیا تو ازواجی تعلقات وہ بھی گئے, پورا طہر ہی گیا, وہ بھی گیا. جی جی. اچھا, یہ تو ہے وہ چیزیں قدغنیں جو شریعت نے لگائی ہوئی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہوگا, ان 2 کنڈیشن کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ پریگنینسی ہوگی. جی جی. پریگنینسی میں کون پاگل ہے طلاق دیتا ہے؟ اس کو پتہ ہے مہمان آنے والا ہے. صحیح بات ہے. کون پاگل ہے طلاق دیتا ہے؟ اب بتائیں, وہ جو میں نے 3-4 ہفتے کہے تھے وہ کس حد تک بات ٹھیک ہے؟ میں تو کہتا ہوں 2 ہفتے باقی بچے ہیں, آپ نے زیادہ کہہ دیے ہیں. میں نے احتیاطاً کہے نا, سامعین کہیں خاص طور پہ جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں شیخ, ان کے ہاں تو وہ والا پیریڈ زیادہ ڈال دیں تو یہ ہفتہ ہی بچ جاتا ہے پورے, پیچھے باقی ٹائم ہی کوئی نہیں. یعنی اتنا سخت یعنی سسٹم رکھا ہوا ہے طلاق دینے کا. اور یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہے. دیکھیں, جس شخص نے یہ 4 سٹیپ فالو کرنے ہیں, آپ کا کیا خیال ہوگا وہ ادھر جسمانی سزا بھی دے رہا ہو اور رات میں تنہائی بھی اختیار کر رہا ہو؟ ایسا نہیں چلے گا کہ دن میں مارو اور رات کو بھی مارو. نہیں. اب کیا ہے, یہ جب ہم کسی سسٹم کو پورے کا پورا سمجھتے ہیں نا, تو تب جا کر
اس کو ہم سمجھ پاتے ہیں اور اس کے ثمرات سے مستفید ہو پاتے ہیں. پورے سسٹم ہم نے صرف اس چیز کو لے لیا کہ مرد طلاق دے سکتا ہے. بھائی ایسے نہیں دے سکتا, اس کے اصول و ضوابط ہیں. گناہ ہوگا. اور اچھا مزے کی بات, یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں فقہائے اربع کا اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اور میرے خیال سے چند مسائل میں سے ایک ہوگا جس پہ سب کا اتفاق ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی. طلاق حسن آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ طلاق حسن کسے کہتے ہیں, طلاق سنت کسے کہتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے, وہ ذرا تلاش کریں. سورہ طلاق جو ہے 29ویں پارے کے آخر میں سورہ تحریم سے پہلے اور سورہ تغابن کے بعد آپ اس کی تفسیر پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, آغاز ہے سورت کا, آغاز, اور سورت کا نام ہے طلاق. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مخاطب کر کے پھر جمع کا صیغہ بولا. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة, کہ جب طلاق دینی ہے تو ان کی طلاق کی عدت شمار کرنے کے لیے تم نے طلاق دینی ہے. اب اس میں حکمت کیا ہے کہ ماہواری کے دوران طلاق نہیں دے سکتے. جی جی. اس لیے کہ اگر ماہواری کے دوران طلاق دیں گے اور ہم نے جو عدت شمار کرنی ہے اگر ماہواری شمار کریں تو آدھا گزرا ہوا ہے تو پورا تو نہ ہوا, اور اگر شامل کرتے ہیں تو وہ 3 سے زیادہ ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. اس لیے ماہواری کے دوران طلاق نہیں دے سکتے. اچھا, اگر طہر میں طلاق دیتے ہیں اور ایسے طہر میں جس میں جسمانی تعلقات قائم ہوئے ہیں, اس میں کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ اگر جسمانی تعلقات قائم کریں گے, اگر امید لگ گئی, پریگنینسی ہو گئی, تو طلاق تو تبدیل ہو جائے گی, تو وضع عمل ہوگی. جی جی. اور اگر نہیں ہوتی تو پھر طلاق کی مدت کم ہو جائے گی, آٹومیٹکلی مدت کم ہو جائے گی, تو پتہ نہیں چلے گا کہ طلاق کی عدت کیا ہے. اس لیے ایسے طہر میں طلاق نہیں دینی جس طہر میں تعلقات قائم کر لیں. بالکل صحیح. جی ٹھیک ہے. رہ گیا جو پریگنینسی کا دورانیہ ہے, اس میں تو کوئی آدمی بھی طلاق, عقل مند انسان طلاق نہیں دیتا. وہ ظاہر ہے کوئی جو جس نے کوئی دماغ جس کا پھرا ہو اس کی بات الگ. اور پھرا ہوا بھی ہو تو کیا انسان اپنی اولاد کا دشمن ہوتا ہے؟ انسان نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. جو انسان ہے نا وہ نہیں ہوگا. ہاں, جس پہ حیوانیت غالب آ گئی ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے. تو یہ مجھے غصہ آیا, فرض کریں, یا کسی کو بھی غصہ آیا, میں اپنے کسی کو بھی غصہ آیا اور کہ میں نے طلاق دینی ہے, نہیں, پہلے دیکھنا ہے. ہاں, پہلے وہ سوچے گا, پہلے سوچنا ہے کہ پھر ماہواری تو نہیں چل رہی. اگر نہیں ہے, طہر ہے, تو پھر یہ دیکھے جسمانی تعلقات تو نہیں قائم کیے. اچھا, اگر جسمانی تعلقات قائم کیے ہیں اور انسان اللہ کی شریعت کو فالو کرنے والا ہے, بتائیے وہ صبر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ, ضرور کرے گا. اچھا, جب صبر کرے گا تو بتائیں جب تک وہ طہر ختم ہوگا, ماہواری آئے گی, پھر طہر آئے گا, انہی دیر سے غصہ ٹھنڈا ہو جانا ہے. وہ تو میں تو بلکہ یہ بات منٹوں کی بات ہے. وہ جو بندہ صرف اتنا سوچنے بیٹھ گیا نا کہ میں نے طلاق کیسے اور کب دینی ہے, اتنی بات 1 منٹ کے لیے سوچنے بیٹھ گیا نا, تو وہ خود بخود ہی اس سے ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ہاں جی, وہ تو ایک, اور یہ بھی مرد کے صبر کی نشانی ہے. سبحان اللہ, یہ بھی صبر ہے مرد کا. یعنی وہ ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ مرد صبر زیادہ کرتا ہے. جی جی. ہمارے یہاں شور یہ ڈالا جاتا ہے کہ خواتین پر ظلم ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مرد جو ہے دودھ کے دھلے ہوتے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. 2 طرفہ غلطیاں پائی جاتی ہیں, 2 طرفہ. لیکن صرف خاتون کو مظلوم بنا کر پیش کرنا یا صرف مرد کو مظلوم بنا کر پیش کرنا, یہ دونوں چیزیں, دونوں رویے غلط ہیں. بالکل ایسے غلطیاں 2 طرفہ ہیں. ہاں, کچھ کی غلطیوں کو جو ہے بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے, ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور دوسروں کی غلطیوں کو چھپا دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو فطری توازن ہے آپس میں, بیلنس ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر کسی نے طلاق دینی ہے تو پہلے یہ سوچنا ہے. صحیح بات ہے. کس مرحلے میں ہے, کیا ہے. یہ تو طلاق کے حوالے سے بڑی زبردست بات, یعنی بڑا نفیس نکتہ ہے کہ میں تو یہ پھر سمجھتا ہوں شیخ, ہمارے ہاں تو 99 شاید 99.99% مردوں کو نہیں پتہ طلاق کیسے دی جاتی ہے.
ان کے پاس یہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, معلومات کی کمی ہے, بتایا بھی نہیں جاتا, بس وہ جو منہ میں آیا آل فول بک کے سائڈ پہ ہو گئے اور اللہ خیر صلاح. اچھا شیخ, اب طلاق ہو گئی, اب طلاق کے بعد جیسے ہمارے ہاں رائج ہے کہ ادھر طلاق کا لفظ وہ تا اور لام ہی آتا ہے, اب یہ الف اور کاف باقی ہوتا ہے, تو اس نے گٹھڑی باندھی ہوتی ہے کہ میں چلی, یا وہ چلی جاتی ہے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے. دونوں صورتوں میں کیا طلاق کے بعد عورت فوری طور پہ گھر چھوڑ دے گی یا وہاں رکے گی؟ یہ بھی ہمارے معاشرے کا بڑا المناک المیہ ہے. صحیح بات, المناک ترین. اور جس نے طلاق دینی ہے نا, اس کو بھی اگر اس چیز کا پتہ ہو نا تو وہ بھی طلاق نہ دے, وہ بھی طلاق نہیں دے گا. طلاق دیں تو بعد یہ تھی رہنی ہے, ہاں خرچہ آپ ہی کرنا ہے. انہی آیات میں, یہ جو سورہ طلاق کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں, یہیں پر ہے لا تخرجوہن من بیوتہن. طلاق ہو گئی ہے, اس نے طلاق بول دیا. اچھا یہ لفظ ایک بار بولنا ہے, طلاق ایک بار کافی ہے بس. اور اس پر تمام کے تمام جو مشہور فقہی مذاہب ہیں, 4 فقہاء, سب کا اتفاق ہے کہ طلاق حسن اور طلاق سنت ایک بار لفظ طلاق بول رہا ہے, ایک بار. اس کے بعد عدت شروع ہو جائے گی, فوری عدت شروع ہے, ٹھیک ہے. اور وہ عدت خاتون نے خاوند کے خرچے پر خاوند کے گھر میں گزارنی ہے, خاوند کے خرچے پر خاوند کے گھر گزارنی ہے, 3 مہینہ پورا پورے ٹکا کر. صحیح بات ہے جی, ٹھاٹ کے ساتھ. اب جس مرد کو پتا ہو کہ طلاق دے تو بعد ہی 90 دن اتنی نہیں. شیخ ویسے اس کا کیا لاجک ہو سکتا ہے, آپ کیا؟ ہاں لاجک واضح ہے. اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تبدیلی پیدا کر دے, اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ہم روٹین میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں بھائی, جب اہلیہ بچے اپنے ننیال گئے ہوتے ہیں تو پیچھے مرد کی بینڈ بجی ہوتی ہے. صحیح بات ہے, کوئی چیز ملتی نہیں ہے صحیح. ابھی تو وہ کنڈیشن ہے جب وہ سامنے نہیں ہے. ہاں جی, اگر وہ سامنے بھی ہو اور وہ آپ کو کچھ بھی نہ دے, آپ کو رسپانس بھی نہ کرے, تو تکلیف زیادہ ہوگی. صحیح بات ہے. اور یہ جو گھر کے اندر عدت گزارنے کا حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ ٹھیک ہے, غصے میں آ کر کہہ دیا طلاق کہہ دیا تو کیا دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. اچھا مزے کی بات یہ بھی ہے, عدت کے دوران, اب یہ آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, او بھائی جی آپ نہیں آپ اچھا جی صحیح, تو آپ جو ہے آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر طلاق کے دوران, اگر طلاق ہو گئی عدت کے دوران کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے, وارث بنیں گے. اوہ سبحان اللہ, ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. بیوی کو پورا حصہ ملے گا, اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا, اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا. ایسے ہی اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے عدت کے دوران تو خاوند کو اس کی وراثت میں سے حصہ ملے گا. ہمارے ہاں تو ایسے کر دیتے ہیں جیسے کوئی اجنبی ہیں, تجھے ساڑھے واسطے مار گئے, اسی تھوڑے واسطے مار گئے. خاندان کے خاندان آپس میں چھوڑ دیتے, تعلقات ختم کر دیتے. تباہی ہے, یہی تو تباہی ہے. اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. شیخ میری آنکھوں کے سامنے سکے بہن بھائی ہیں اس وقت, آپ یقین کریں, آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں سکے بھائیوں کو جانتا ہوں کہ معاملات خراب ہو گئے, مرنا جینا ختم ہے, قبرستان میں چند دن پہلے ملے ہیں, یقین کریں ایک دوسرے کے ساتھ سلام نہیں لیا, باقی باتیں چھوڑیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو عدت کے ایام خاوند کے خرچے پر خاوند کے گھر میں گزار رہے ہیں. عدت پوری ہوگی تو پھر مالکن صاحبہ جو ہیں وہ اپنے گھر جا سکتی ہیں, اپنے میکے میں جا سکتی ہیں. جی اس میں ایسا ہے کہ یہ شرعی یہ نافذ ہے کہ لازمی اس نے رہنا ہے یا یہ اختیار دیا ہے؟ نہیں یہ لازمی ہے. میں آگے آتے ہیں. قرآن کریم نے جب اس چیز کو بیان کیا ہے تو دونوں چیزیں بیان کی ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم نہ ان کو نکالیں, صرف یہ نہیں کہا, یعنی ہم نہیں نکال رہے. آگے یہ بھی کہا وَلَا يَخْرُجْنَ بِأَنفُسِهِنْ, وہ بھی خود بھی نہ نکلیں, خود بھی نہ نکلیں. اچھا یہاں سے جب دونوں کو کہہ دیا گیا, یعنی مرد کو بھی کہہ دیا کہ تم نے بھی نہیں نکالنا, خاتون کو بھی کہہ دیا تم نے خود بھی نہیں نکلنا, پابندی ہو گئی. اب کوئی ایکسیپشنل کیس بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ طلاق جو ہو رہی ہے وہ خوشی میں تو نہیں ہو رہی, یقینی طور پہ حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں.
آگے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کنڈیشن ذکر فرمائی ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، جی واضح طور پر ان کی زبان گندی ہے، دوسروں کو تکلیف دینا، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، توڑ گالم پھوڑ، گلوچ، گالم گلوچ، اس قسم کے اگر مسائل ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں فاحشۃ مبینہ کے جو الفاظ کی تفسیر میں جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہا کہ اگر خاتون اپنے گھر والوں کو تنگ کرتی ہے تو یہ ایک ایکسیپشنل کنڈیشن ہے کہ پھر یہ خاتون عدت کے ایام یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ گزارے گی، لیکن خرچہ پھر بھی خامند کا ہے، وہ اس نے 3 مہینے رہائش کا بھی کھانے کا بھی، دونوں چیزیں خامند کے ذمہ ہیں۔ صحیح ہے، تو میرا خیال کوئی بیوقوف ہی مرد ہوگا ہاں جو اتنا خرچہ برداشت کر کے پھر بھی خرچہ بھی برداشت کرے چھوڑ اور طلاق بھی دے، تو بھائی صبر کریں۔ جی جی اچھا شیخ، طلاق اب ہوگی، عدت بھی ہم نے سمجھے کہ گزار لی، اب دوران عدت مثال کے طور پہ اب ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو دوران عدت اب ایک دوسرے کا ظاہر ہے آگے پیچھے آتے جاتے بندہ کو ٹچ بھی ہو جاتا ہے، دوسرے کو دیکھ بھی لیتا ہے، کچن میں پانی لینے کے لیے آیا تو خاتون پہلے کھڑی ہے، تو اب رجوع مثال کے طور پہ کرنا ہے، یہ ذہن بن گیا رجوع کرنا، تو اس کے لیے کیا شریعت نے کوئی مخصوص عمل بتایا ہے، کوئی مخصوص قاعدہ ذکر کیا ہے، یہ کیسے رجوع کیا جائے گا؟ یہ اچھا، اس میں تھوڑی سی ہمیں یہ بھی ہے، اسی سورہ طلاق میں آگے آ کر فرمایا جی جی وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، جب طلاق دینی ہے اس وقت بھی طلاق کے گواہ بناؤ، اور جب رجوع کرنا ہے رجوع میں بھی گواہ بناؤ۔ اب بعض لوگ اس میں سستی کرتے ہیں اور پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس ایسے آ جاتے ہیں مسائل، جی جی مرد کہتے ہیں جی میں نے طلاق نہیں دی، بیوی کہتے نہیں طلاق دی ہے، ہاں بالکل، کہتے گواہ لاؤ، کہتے گواہ تو ہے نہیں، گواہ نہیں، پھر قسموں پہ آ جاتے ہیں، وہ جھوٹی قسمیں اور وہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھا لاتے ہیں، ایسے ہی جھوٹی قسمیں بھی اٹھا جاتے ہیں۔ تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ تم نے طلاق دینی ہے اس کا بھی گواہ بنانا ہے، اور اگر رجوع کرنا ہے تو اس کا بھی گواہ بنانا ہے، اور رجوع کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کہے کوئی انسان کہ میں رجوع کر رہا ہوں، اگر وہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تعلقات قائم کر لیتے تو اس کو رجوع شمار کیا جاتا ہے، اور یہ اکٹھے رہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دوبارہ سے پھر وہ اپنی زندگی کو کنٹینیو کریں۔ صحیح ہے، اور یہ ایک شخص جب ایک بار اپنا یہ جو حق ہے استعمال کر لے تو اب اس کے پاس ایک حق ہے جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے جی، ایک طلاق دے دی، ایک اس کے بعد رجوع ہو گیا، جی ایک حق استعمال ہو گیا ہے، اس کے بعد دوسری طلاق دے دی، پھر رجوع ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں یہ رجوع کر سکے، یعنی اب طلاق دے گا تو وہ فوری طور پر وہ ختم، ہاں جی، اور اپنی عدت پوری کرنے کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی، اپنی یہ طلاق بائنہ ہے، تیسری طلاق ہے یہ۔ ہم نے جو پہلے بات کی تھی کہ پہلی کے بعد عدت میں ہے، یہ رجوع والی عدت ہے، جی جی، یہ رجوع اس عدت میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں، اس عدت میں۔ جو تیسری کے بعد عدت ہے وہ استبراء رحم کے لیے ہے، اس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، صحیح بات ہے، اور وہ عدت مکمل ہونے کے بعد پھر خاتون آگے جو ہے نکاح کر سکتی ہے۔ صحیح ہو گیا شیخ، ساری باتوں کے ساتھ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کو ہم تھوڑا سا آپ اس کا خلاصہ بیان کر دیں کہ جیسے ہمارے ہاں طلاق کو بڑا ہی آسان کیا گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں طلاق واقعی اتنی آسان ہے؟ یہ آپ کا جو جملہ ہے نا یہ ہمارے اس پورے پروگرام کا خلاصہ ہے۔ جی، لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا لیا ہے، طلاق کو آسان، جبکہ شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو نکاح آسان ہے، طلاق دینا مشکل ہے، جگہ جگہ پر رکاوٹیں ہیں، چیزیں ہیں، پرکھنا پڑے گا، وہ کنڈیشن تو نہیں ہے، اب یہ کنڈیشن تو نہیں ہے، میری طرف سے تو یہ تو نہیں ہے، اب ادھر سے یہ۔ اچھا پھر اگر طلاق ہو بھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو گولی مار دی، انہوں نے مجھے گولی مار دی ہے، نہیں۔ متعۃ الطلاق ایک لفظ بولا جاتا ہے، جی جی، اور سورہ بقرہ کے اندر جب یہ مسائل ذکر ہوئے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ جب رستے الگ الگ ہو گئے امتعوہن، جی جی، ان کو تحفے تحائف دو، امسکوہن بمعروف وسرحوہن باحسان، احسان کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ احسان کیا ہوگا؟ تسی ساڈے واسطے مر گئے، میں تواڈے واسطے مر گیا؟ نہیں، پھر بھی تحفے تحائف ہیں۔
اصل میں ہم لوگوں نے بطور مسلمان بھی اسلام کے آئلی نظام کو سمجھا نہیں ہے. یعنی طلاق تک ہو چکی ہے پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ موتا تو طلاق دیں. صحیح بات. کو تحفے تحائف دے کر بھیجیں, کو کرایہ دے دیں, جو کچھ اور بھی ضرورت کی چیز ہو وہ بھی دے دیں. ہاں, کوئی آپ نے اس کو کوئی اچھی چیز بنا کے دی, اسے کوئی لے جاؤ بھائی, کوئی بات نہیں, یہ بھی ہدیہ لے جاؤ, کوئی بات نہیں. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے, دیکھیں اس چیز پر ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. لیکن اس کے باوجود 10 سال بعد, 5 سال بعد, 2 سال بعد, 1.5 سال بعد مسائل کیسز آ رہے ہوتے ہیں, جی رجوع کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں. اور اگر شروع سے ہی یہ طریقہ کار ہو, طلاق تو ویسے ہی نہیں ہوگی. صحیح بات ہے جی. اتنا اس کا زبردست پروٹوکول ہے, یہاں تک تو پہنچیں گے ہی نہیں. ہاں جی پہنچیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور ہم لوگ اس معاملے میں بڑے سست ہیں. ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اور ایک اعتراف حقیقت کرنا چاہیے. جی جی, یہ ممبر و محراب کی بھی ذمہ داری ہے. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے نصر جی. ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو بیان کیا جائے. سامعین میں یقیناً علماء کرام بھی ہوں گے, خطباء اعظام بھی ہوں گے. وہ سالانہ بنیادوں پر جو سیزنل موضوعات چلتے ہیں, رمضان المبارک کا ہے, محرم الحرام کا ہے, آگے ربیع الاول ہے, پھر سفر کا مہینہ ہے, یا حج کا ہے, دیگر یہ سیزنل ہم موضوعات بڑے ڈسکس کرتے ہیں جو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں. لیکن یہ مسائل تو 24 اور 7 ڈیز موجود ہیں, اور ہمارے گھروں میں ہر وقت ہمارے سروں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہر وقت سروں پہ کھڑے ہوئے ہیں. بلکہ شیخ وہ ابھی تھوڑی پہلے جیسے ذکر ہو رہا تھا, میرے دوست ہیں یہاں پہ کچہری کے اندر ہی ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت 95% بلا مبالغہ جو عدالتوں میں کیس ہے وہ طلاق کا ہے, فسخ نکاح کا ہے, خلا کا ہے. اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. حقیقت ہے. تو اس کی پچھلے سال جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئی تھی تو اس وقت راولپنڈی کی فیملی کورٹ میں ایک دن کے اندر 300 سے زائد خلا کے یا فسخ نکاح کے یا طلاق کے کیس دائر ہوئے تھے ایک دن میں. ایک دن کے اندر. میں نے پھر بہاولپور کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جی یہاں 400 سے زائد تھے. حالانکہ بہاولپور کتنا ہے, چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے. یعنی اگر ریشو دیکھی جائے, تناسب دیکھا جائے, یہاں کم ہونا چاہیے. آبادی کے اعتبار سے بھی. جی راولپنڈی ایک بڑا شہر ہے اور بڑی آبادی ہے اس کی. جی جی. تو اس کے مقابلے میں یہاں زیادہ. پھر میں نے جب مزید لوگوں سے پوچھا تو جو ہمارا جو وسیب ہے یا سرائکی بیلٹ ہے, جی جی, اس کا کسی بھی جوڑے کا آپ نکاح نامہ اٹھا کر دیکھیں, آپ کو شرائط کی بھرمار نظر آئے گی. ایسے ہی ہے, یوں ہو گیا تو یہ کرنا ہے, یوں کرنا تو یہ کرنا ہے, یوں کرنا. پتہ نہیں وہ شادی کر رہے ہیں, کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں نقصان کرنے کا, کہ نقصان ہوگا تو یہ بھرنا ہے تم نے. بڑی عجیب. حالانکہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا, یہ اندھی ہوتی ہے. اس میں کوئی قانون قاعدہ نہیں ہوتا. جب ہم ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں تو پھر کیسی شرائط, صحیح بات اور کیسی چیزیں. بارک اللہ فیک شیخ. اس ٹاپک کے اوپر نا ہم اگلا پوڈ کاسٹ کریں گے کہ نکاح کو کس طرح سے سوسائٹی میں آسان بنایا جا سکتا ہے, اور ہماری سوسائٹی کے اندر نکاح کو مشکل کیوں بنایا گیا ہے, کیا اس کے اسباب ہیں اور کیا وجوہات ہیں. تو انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں. شیخ کے ساتھ ماشاءاللہ طلاق کے حوالے سے گفتگو کر کے ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے, اور یقیناً سامعین کے علم میں بھی ضروری طور پہ اضافہ ہوگا. اس کے اندر بہت زیادہ اہم باتیں بیان کی گئی ہیں, اور وہ باتیں جو ہمارے ہاں ایک عام مرد کو, نارمل آدمی, چاہے وہ دیندار ہے, دیندار نہیں ہے, دنیا دار ہے, مالدار ہے, امیر ہے, غریب ہے, ہر آدمی کے ہر گھر کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جو آئلی معاملات ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے. انہی باتوں کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.